Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Welcome to this lecture, part 6 of the series of guest lectures on AI ethics. I am Junaid Qadir, and the topic of discussion today will be why AI needs ethics. So basically, we find that in the current era that we live in, our scientific power has advanced very much. But accompanyingly, we have very little spiritual power. And this is a very nice quote by Martin Luther King, who says that we do have in this current era guided missiles, but we have misguided men because they have lost purpose and guidance that is required for living the good life. So when we have this combination of guided missiles and misguided men, the importance of focusing on ethics becomes clear. Also, this concept that we have missiles or weapons, this analogy is also being used by some authors who describe that AI can be weaponized as well, in which it can be used to harm people. And in fact, it can be used to harm critical processes and functions of the society. So globally, these days we have the ideal of free people living in a democratic society. So in this way, it is the contention is that big data and artificial intelligence, while they have many benefits, they also have some characteristics that can derail democracy. So, for example, this is an interesting article that was published in Scientific American, in which the authors described how some features of AI and big data, they actually are in some way leading us to a dysfunctional society. There is also a famous book which makes this explicit connection of these technologies being used as a weapon. The name of the book is interesting. It is titled Weapons of Math Destruction, alluding to the fact that most of these AI models, they are basically mathematical models. And in fact, you are doing a sort of curve fitting. You are fitting a function to the data that you have, and you are trying to optimize some loss function. So in this book, Cathy O'Neill describes at length how AI and big data, we use these terms synonymously in this course, how AI actually can increase inequality and threaten democracy. In fact, just as an exercise, I copied the chapters, the contents of this book. And if we just see the titles of the work, it describes how, in fact, AI can be used to target people and how it is being used by companies to actually harm some people. Some of this harm may be not intentional, but it happens that when this technology is used, some people suffer. So इस किताब के पहले चैप्टर में they describe what a model is और किस तरह वो मैथ्स का इस्तेमाल करता है, किस तरह वो डेटा के सारे जो बायसेस हैं उसको भी लर्न करता है, और किस तरह सारे के सारे जो डेटा सेट्स होते हैं they have some intrinsic biases. फिर the author talks of a journey of disillusionment कि किस तरह she discovered कि जो वो algorithms implement कर रही है उसका लोगों पर negative असर पड़ रहा है, ranging from students, किस तरह यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसकी वजह से स्टूडेंट्स की फ़ी फॉर एग्जांपल बढ़ गई. उसकी वजह ये है कि ये जो मॉडल्स होते हैं उस दे एक्चुअली चेंज द सोसाइटी. मिसाल के तौर पे जो रैंकिंग सिस्टम्स जब बनाए जाते हैं तो जो रैंकिंग का क्राइटेरिया होता है व्हेन इट बिकम्स नोन, तो यूनिवर्सिटीज़
اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں اور وہ پھر اسی چیز کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو رینکنگ میں دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے کیسز ہیں کہ جب آپ ایک فینومینن کو ریڈیوس کرتے ہیں انٹو سم سیٹ آف میٹرکس تو لوگ پھر اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو چیز میجر کرنے کی انٹینشن تھی وہ پھر اصل میں میجر نہیں ہو پاتی اور اس کے غلط انسینٹیوز جس کو پرورس انسینٹیوز کہتے ہیں اس کی وجہ سے sometimes you have things جو کہ are not desirable. یہ ہم نے ہمارے لیکچر جو تھا on unintended consequences of interventions of AI interventions in social systems اس میں ہم نے اس کی بات کی ہے. اس کے بعد یہ جو چیپٹر 3 ہے اس میں انفیکٹ یہ جو اس سے تعبیر کیا گیا آرمز ریس کا کہ کس طرح یونیورسٹیز ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتی ہیں اور جو ماڈلز ہیں جیسے یو ایس نیوز جو ہے امریکہ کے اندر یونیورسٹیز کو رینک کرتی ہے ان کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ یونیورسٹی کتنا کمپیٹیٹیو ہے وہ کتنے لوگوں کو ریجیکٹ کرتا ہے کیونکہ ایکسیپٹنس ریٹ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اگر 100 اپلیکنٹس تھے ان میں سے 50 کو آفر کی گئی تو ایکسیپٹنس ریٹ 50 ہے. Now since this particular ranking thinks that acceptance percentage is an important indication of quality, اب لوگوں نے اپنا بیہیویئر اس طرح چینج کرنا شروع کر دیا کہ they started rejecting more people and it was basically in an attempt to increase their ranking. تو اس کے پھر لوگوں پہ کیا اثر ہوتے ہیں تو یہ this is why the author says that these models can act as weapons of math destruction کہ یہ ایک تو یہ کہ آپ کے جو میتھ کے ماڈلز ہیں وہ غلط پریڈکشن کریں پھر دوسرا یہ کہ جب آپ ایک چیز کو میتھس کے اندر اور نمبرز میں ریڈیوس کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایکچوئل سسٹمز میں بھی چینجز پھر لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اکثر یہ چینجز بھی جو ہیں وہ ڈیزائربل نہیں ہیں اور وہ لوگوں کو نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ پھر جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے اباؤٹ آن لائن ایڈورٹائزنگ جس کے ذریعے وہ ڈسکرائب کرتی ہے آتھر کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اینڈ ہاؤ because of this fine tuning of the algorithms according to the particular person اب ہیومن بینگس کو صرف وہی چیز پریزنٹ کی جاتی ہیں جو ان کے ورلڈ ویو اور آئیڈیا سے ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے اور اس کے ایک طرح سے ہیومن بینگس کے پھر بٹنز پلے کیے جا رہے ہیں اور اس سے وہ کام کرایا جا رہا ہے جو کمپنیز چاہ رہی ہیں rather than what the actual person wants. اور پھر کس طرح یہ جو ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں they make use of click baits کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو ایک میٹرک رکھ دیا گیا کہ کتنے اس پہ کلکس ہوتے ہیں تو they will use any trick, they will give false exaggerated headlines so that people click. تو اگر آپ صرف سکسیس کلک کو کہہ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی عجیب بات لکھ دیں گے جس سے لوگ کلک کریں. اس کی وجہ سے مس انفارمیشن بہت زیادہ اب جو ہے کامن ہو گیا ہے. سو ان ون وے مس انفارمیشن کی جو اب بہتات ہو گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اے آئی اتنا پاورفل ہے اور وہ کس طرح انسینٹیوائز کرتا ہے کس طرح پروفٹس دیے جاتے ہیں ٹو آن لائن سائٹس. ایک اور اگلا چیپٹر جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ جسٹس ان دی ایج آف بگ ڈیٹا. ویری ریسنٹلی نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل آیا ہے جس میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک افریقن امریکن کو فالسلی جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا بیکاز آف این الگوریدم putting the blame on that person. اسی طرح جب بھی آپ جسٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو these models should be used very carefully. جب بھی آپ ان کو uncritically استعمال کریں گے کیونکہ بہت سارے کیسز میں یہ جو ماڈلز ہیں ایز اے بلیک باکس استعمال کیا جاتا ہے اور you feed in all the data وہ آپ کو ججمنٹ کر کے بتا دیتا ہے. پر ہیومن بینگز میں تو ہم پوچھ سکتے ہیں ہیومن بینگ سے بھئی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. But with models, especially the models that are opaque, جس میں آپ نہیں دیکھ سکتے وہ فیصلہ کیسے کر رہے ہیں یا وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ it will not make sense for us کہ وہ فیصلہ کیسے کر رہا ہے. It's just
a very non-linear massive kind of transformation जिसको हम explain नहीं कर सकते. तो उसकी वजह से ये justice जो है वो in many cases results in cases जहाँ लोगों को negatively impact किया जा रहा है. She gives some more examples जिसके अंदर I can talk about ये जो collateral damage है, about lending credit and getting insurance. तो ये जो insurance companies होती हैं, जो banks होते हैं, वो सारे इस्तेमाल करते हैं data आपके बारे में, and they may get this data, they may buy it from some companies who actually supposedly give you free services, but they are collecting data on you. वो देख रहे हैं कि आप क्या देखते हैं online, और आपके बारे में जितनी information वो store कर सकते हैं. Many of these websites, they have dozens of pieces of information about you, और उसको वो फिर बेचते हैं लोगों को, advertisers को, और वो advertisers अब आप जानते हैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, और वो वही चीज़ फिर आपको present करते हैं जो आपको एक तरह से वो गेम कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं. They want to sell something to you and they will send it in a way that persuades you. तो ये काफ़ी इसकी वजह से issues arise होते हैं. इसमें जैसे US elections जो हुए थे, उस केस में जो Facebook का डेटा इस्तेमाल हुआ था, और जिस तरह using machine learning, AI लोगों को रीच आउट किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस केस में there is a fine line between advertising yourself or gaming the system, ताकि and because elections जो हैं वो high stakes competition होते हैं, तो उसमें people stop nowhere. वो जो भी चीज़ कर सकते हैं वो करेंगे. उसकी वजह से the author argues that big data is threatening democracy and it is increasing inequality. बहुत सारे मुल्क जो हैं big data को, AI को इस्तेमाल कर रहे हैं for grading their citizens. तो उसका भी नुकसान हो सकता है लोगों को. अगर कोई बंदा उसका ग्रेड कम हो जाता है, उसका रैंक सिटीजन स्कोर कम हो जाता है, तो उसको फिर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम मिलेंगी, और उसकी वजह से वो और पीछे जाता रहेगा. तो ये जो इफेक्ट है, ये वही है जिसको हम मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं, कि जो आगे है वो और आगे जाता जाएगा, जो पीछे है वो और पीछे जाता जाएगा, और इनके बीच में जो खलीज है वो बढ़ता जाएगा. And this is why the author says that these technologies, they increase inequality. एक और किताब है जिसके बारे में we can use, क्योंकि social media के बारे में है. It's obviously extreme judgment कि आप बिल्कुल delete कर दें, but the author in the book itself says कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे social media necessarily बिल्कुल delete कर दें. इसका मतलब ये कि you become more critical, और इसको आप जो है ऐसे इस्तेमाल करें कि आपको पता हो कि इसके साथ जो associated pitfalls हैं वो क्या हैं. तो he actually goes on to describe many arguments. इस किताब के ऊपर the author has shown a cat, और किताब के अंदर वो आर्ग्यूमेंट देता है कि जिस तरह जो ना डॉग्स को ट्रेन किया जाता है. So there was a famous behavioral psychologist Pavlov. उसका डॉग मशहूर है कि उसको उसके जो ओनर था उसने ट्रेन किया हुआ था थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कि उसको किस तरह डिसिप्लिन किया हुआ था कि उसको ये काम करना है. Similarly, the author says कि we are actually acting that role, और जो companies हैं वो हमें control करती हैं. They know exactly कि क्या reward देना है और किस तरह किसी को punish करना है. Mostly rewards के ज़रिए वो आपका behavior change करते हैं. तो उसमें जो arguments हैं किताब के cover में पीछे लिखी हुई हैं, उसमें से एक argument है you're losing your free will. In other words कि जो society के अंदर ये जो AI companies हैं, बड़ी बड़ी companies, they have a lot of control on how
you will behave, because they can persuade you in various ways by showing you recommended items. यहाँ तक भी लोगों ने देख करके देखा कि they studied that Facebook conducted an experiment with some population जिसके वो फीड्स को चेंज करते थे. आपको पता हो अगर आप फेसबुक की यूज़र हैं कि उसमें न्यूज़ फीड का आइटम भी होता है, तो उसमें दे ट्राई डिफरेंट वेज और एंड दे डिस्कवर्ड दैट बाय चेंजिंग द वे द इंफॉर्मेशन इज गिवन, लोगों का बिहेवियर, उनका साइकोलॉजिकल स्टेट और इमोशनल स्टेट चेंज किया जा सकता है. सो दैट इज़ क्वाइट वरीइंग. उसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट 3 है उसमें द ऑथर टॉक्स दैट social media makes you basically a violent person, a bad person, someone who is an extremist, who is exaggerated. उसकी वजह ये है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें जो ज़्यादा फॉलोड लोग होते हैं वो होते हैं जिनके इस तरह के एक्सट्रीम कोई पर्सोनाज हैं, उनके व्यूज़ एक्सट्रीम हैं. तो इस वजह से जो ट्रेंड होता है कि if you want to claim popularity, you have to be different in some way. Argument 4 है कि social media is undermining truth. और उसको हमने पिछले जो US elections थे उसमें देखा कि किस तरह fake news जो है पता भी था लोगों को, या it was easily verifiable, पर उसको push किया गया to people who were जो भोले भाले लोग थे उनको उनके बायसेस के हिसाब से गलत न्यूज़ फीड की गई ताकि वो अपने बायसेस में और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए. तो अगर कोई प्रो ओबामा है तो उसको ऐसी दूसरी पार्टीज़ के बारे में फेक न्यूज़ में नहीं, कोई अगर प्रो ट्रम्प है तो उसको जो डेमोक्रेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ खबरें मिली. और ये पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है. इसकी वजह से इंटरनेट के ऊपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और दिस इज़ एक्चुअली क्लेमिंग लाइव्स एज वेल, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे आप फेक र्यूमर्स फैलाते हैं तो लोग उसके ऊपर जाके लिंचिंग भी कर देते हैं, लोगों को कत्ल तक किया गया. तो ये एक बड़ा मसला है कि if not everyone has the standards of digital literacy जिसमें वो मेक आउट कर सकें कि ये चीज़ सही है या नहीं है, लेकिन AI उसको पेडल कर रहा है, उसको फैला रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है. और आर्गुमेंट 6 है कि it is destroying your capacity for empathy. उसकी एक वजह ये है कि इंटरनेट के ऊपर ना फिल्टर बबल्स बन गए हैं, क्योंकि हर कंपनी अपनी सर्विसेज को बिल्कुल आपके लिए ऑप्टिमाइज कर देता है, तो आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो बिल्कुल आपके टेस्ट के हिसाब से हैं. और वैसे भी इट हैज़ बीन सीन कि जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं उनमें काफ़ी पोलराइजेशन है, तो आपस में ये लोग बात इतनी नहीं करते. वैसे तो आप कम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे फिजिकल स्पेसेस में, आप बाहर जाते हैं तो यू विल मीट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, बट ऑन द इंटरनेट यू कैन चूज हु यू कनेक्ट टू एंड यू कैन डू इट एट अ वेरी वास्ट स्केल. तो उसकी वजह से जो हैं बहुत सारे इश्यूज अराइज करते हैं. आर्ग्यूमेंट 7 है कि सोशल मीडिया, इस केस में ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया एक्चुअली यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to offer all the services that it offers. जो context aware services, जो personalized services होते हैं वो AI के ज़रिए होते हैं. तो इसमें एक और है कि social media is making you unhappy. उसकी वजह ये है कि ये जो ultra personalization हो रही है और उसमें फिर इस तरह की जो services आ रही हैं उसके अंदर बड़े high standards of social standing और इस तरह की चीज़ें idealize की जा रही हैं, जिसमें लोग जो हैं इट हैज़ बीन शोन कि जितना वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा होते हैं उनकी इमोशनल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए वो उतना मुज़र है. तो दे हैव बीन सम फाइंडिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट और वो इस किताब में ऑथर उसको ज़्यादा डिटेल में करता है. आर्ग्यूमेंट 9 है सोशल मीडिया इज़ मेकिंग पॉलिटिक्स इम्पॉसिबल. उसकी वजह ये है कि जिस तरह यू माइट हैव हर्ड कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड,
کہ اب اٹ ڈز ناٹ مطلب ان پالیٹکس اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ٹو پیپل کہ ایون وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے, وہ اس کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور اپنے ان کا پرپس وہ سرو کر رہا ہے, وہ اپنے اپنے لوگوں کو وہ بات پہنچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے حالانکہ وہ بات غلط ہے اور دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بات غلط ہے. آپ snopes.com پہ جائیں یا کسی اس طرح کی فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ پہ جائیں, پتہ چل جائے گا یہ چیز صحیح نہیں ہے, لیکن اٹ اسٹل is serving the purpose for which the fake news has been created. Finally, related to our work is that social media hates your soul. So it's کیونکہ جو social media میں آپ کو ایک طرح سے انوالو رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, نوٹیفیکیشنز اور لائکس, تو یہ ساری چیزیں انفیکٹ جو ہیومن کنیکشنز ہیں اور ہیومن کیونکہ دیر از اے ہیومن نیڈ ٹو بی سوشلی ایکسیپٹیڈ, تو یہ جو لائکس کا بزنس ہے جو وہ انسان کی جو نیچرل بیہیویئر ہے اس کو کافی افیکٹ کرتا ہے. Sometimes people would just go on to post something just because it could be liked. یہ لوگوں کے بیہیویئر کو بھی چینج کرتا ہے. ایک طرح سے جو لائکس اور ڈس لائکس آ رہی ہیں, مطلب لائکس آتی ہیں, اس کے حساب سے انسان اپنا بیہیویئر مولڈ کرتا رہتا ہے. تو یہ انفیکٹ in an imperceptible manner AI آپ کے بیہیویئر کو چینج کر رہا ہے. اس کتاب کا آتھر جو ہے وہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے بمر, اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں نا یہ اپنے اس بزنس میں ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ فری سروسز دیتی ہے, تو انفیکٹ ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ ہیں جو کہ وہ سیل کرتے ہیں ٹو ایڈورٹائزرز. تو وہ کہتا ہے کہ آپ یوزرز کو موڈیفائی کر رہے ہیں ان کے بیہیویئر کو, اینڈ دیر انٹائر امپائر بیسیکلی از رن آن آفرنگ your behavior as something to be modified for rent تاکہ وہ اس سے کما سکیں. تو یہ فار پروفٹ کمپنیز آپ کے بیہیویئر کو مولڈ کر رہے ہیں ان ویریس ویز. تو اس میں پھر بہت زیادہ ایک چیز سوچنے والی ہے کہ کیا ایتھیکل یوز ہوگا اور کیا ان کو کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ڈیٹا کیسے استعمال کر سکتے ہیں, کیا چیز آپ کو سیل کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے, جس کا ڈیٹا ہے اس کی کنسینٹ اس میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. سو یہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یو مے تھنک آف اے سوشل میڈیا ماڈل. یہ جو ماڈل ہے سارا کا سارا یہی ہے کہ ایک مشین ہے جو آپ کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتا ہے. It compiles data about people and then sells it to advertisers for profit. تو ان کا تھیسس یہ ہے کہ this is something that is not acceptable. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز اگر میتھس کر رہا ہے, ایک چیز کے اگر نمبرز میں ہم کر رہے ہیں, کسی الگوریدم کے ذریعے کر رہے ہیں, تو وہ نیوٹرل ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی, اینڈ جس طرح یہ بک ویپنز آف میتھ ڈسٹرکشن میں اس آرگیومنٹ کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ الگوریدمز ویلیو فری نہیں ہوتے, اور الگوریدمز انفیکٹ نیوٹرل بھی نہیں ہوتے, اور یہ جو ہے ایسے بھی نہیں ہوتے کہ کبھی اس سے کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی. تو انفیلیبل بھی نہیں ہے, اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, انفیکٹ یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو we should be careful when using these, and we should understand that there are ethical choices in every single algorithm we build. Every algorithm reflects the values and priorities of the designer of what is deemed important. اس لیے جب الگوریدمس کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں, اٹس ناٹ میئرلی اے ٹیکنیکل انڈیور. اس میں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے, کیا نہیں ہے, اور پھر جب ایتھیکل کوئی ایشوز آتے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ورک آؤٹ کہ کس طرح سے آپ نے اس کا فیصلہ کیا, جو ہم نے چیزیں اسٹڈی کی تھیں ایتھیکل فریم ورکس میں. Privacy and big data is a big issue related to AI. Many companies جو کہ آفر کرتی ہیں فری سروسز, اس میں آپ کی پریویسی کافی حد تک جو ہے وہ پھر نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے. آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا کو پھر سیل کیا جاتا ہے, اور اس کو پھر کمپنیز بائی کر کے دے
offer services and products, advertise کرتے ہیں. یہ various kinds of applications میں relevant ہے. even موبائل ڈیٹا کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے پازیٹیولی بھی کی جا سکتی ہیں, جیسے یہ ڈیزاسٹر رسپانس میں استعمال ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل ایپیڈیمیولوجی میں استعمال ہو سکتے ہیں جیسے آج کل کووڈ پینڈیمک میں ہو رہا ہے, اور بھی اس قسم کی انالیسس اس میں کی جا سکتی ہیں. بٹ دیر آر مینی ایتھیکل کویشچنز, جس طرح کہ کیا کتنی حد تک پریویسی کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, کہاں سرویلنس جو ہے ایکسیپٹیبل ہے, ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا ڈیٹا کا اونر کمپنی ہوگی یا جس کا ڈیٹا ہے وہ اونر ہوگا, اور پھر ایکسپیریمنٹیشن اگر کوئی اے آئی کے ذریعے کرتے ہیں, لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس میں کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی زیادہ تر یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے ایڈ ہاک بیسس پہ ہوتی ہے, اس میں کوئی کیئرفل ایتھیکل ڈیزائن نہیں سوچا جاتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو اٹس پیورلی سم ویریئنٹ آف پریکٹیکل یوٹیلیٹیرینزم, جس میں کوئی اتنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز سے نہیں سوچا جاتا کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. So now I can describe some code of ethics that various organizations have developed. تو IEEE نے ایک اس پہ کام کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں ایتھیکلی الائنڈ ڈیزائن, جس میں انہوں نے ایک ویژن پریزنٹ کیا جس کے اندر کچھ موٹے ایتھیکل پرنسپلز ہیں فار آٹونومس انٹیلیجنٹ سسٹمز, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ سارے سسٹمز جو ہیں they should embody the highest ideals of human beneficence as a superset of human rights. They should prioritize benefits to humanity and the natural environment. اور یہ دونوں چیزیں پیرالل میں ہونی چاہیے, لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور جو ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. Finally, they recommend that you should mitigate the risks of negative impact, including misuse. چونکہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہوں گے یہ سوشل ٹیکنیکل سسٹمز بن جاتے ہیں, ان کا صرف ٹیکنیکل فال آؤٹ نہیں ہے, they actually impact and even shape the way the society works. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ جو کتاب تھی weapons of math destruction میں, اس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ یہ لوگوں کے بیہیویئر کو بھی چینج کر دیتی ہے, sometimes in ways that are not desirable. So we should be focusing on mitigating these risks, and we should also ensure کہ AI system accountable ہو, transparent ہو. See, so these are all the words that are being used. Accountability کا یہاں مطلب ہے کہ if the AI system makes a decision, we should be able to know who is responsible for this decision and how the decision was made. ایک پرانے سائنٹسٹ تھے ناربرٹ وینر, who was the father of cybernetics, اور فیڈ بیک میں ان کا کافی کام ہے. انہوں نے 1960 میں جب یہ سوچنا شروع کیا تھا مشینز کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر مشین کو ہم استعمال کریں ٹو اچیو آر پرپز, تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے and we should be sure that the purpose we put into the machine is the purpose which we really desire. تو آج کل جب ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایولیوشن امیجن کرتے ہیں کہ یہ جب آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس بنے گا تو کیا ایسا کہیں نہ ہو کہ یہ سسٹم جو ہے ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں ٹو یوز اٹ ایز آر ٹول, پر یہ نہ ہو کہ ہمارا پرپز اور ان کا پرپز ایٹ کنفلکٹ آ جائے. تو اس کیس میں پھر اٹ مے بی کہ دا سسٹم would follow its own objective at the cost of the person's or the human's objective. In a similar vein, یہ جو اسٹوارٹ رسل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کتاب کے آتھر ہیں along with پیٹر نارویج, انہوں نے اس پر ابھی ریسنٹلی کافی کام کر رہے ہیں on ethical AI, and he is describing how now moral philosophy will become part of the tech industry. تو پیراڈاکسیکلی جس طرح ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے تو لوگ اب ایکنالج کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی بھی لمٹس ہیں, اور اس کو کنٹرول اور مینج کرنے کے لیے ہمیں کچھ
ethical اور moral philosophy کا جاننا ضروری ہے. اور اب انکریزنگلی کمپیوٹنگ میں اور انجینئرنگ میں ایتھکس کے ان ایشوز پر ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئے ہیں. جتنی بھی کمپنیز ہیں دے آر ناؤ فارمنگ دیئر اون کوڈ آف ایتھکس. جس طرح گوگل کے ایتھکس یہاں اور ان کے پرنسپلز لسٹڈ ہیں, اسی طرح مائکروسافٹ نے اپنے پرنسپلز بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح اے آئی کو رسپانسبلی استعمال کریں گے. وہ فیئر ہونا چاہیے, ریلائبل ہونا چاہیے, سیف ہونا چاہیے, روبسٹ ہونا چاہیے. ابھی میں نے اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا, لیکن یو شوڈ آلسو نو کہ یہ جو اے آئی سسٹمز ہیں ان کے بارے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ اتنے روبسٹ نہیں ہیں. دے آر ایزی ٹو فول. اگر آپ اپنے جس چیز کو آپ لیبل کروانا چاہ رہے ہیں یا کلاسیفائی کروانا چاہ رہے ہیں, اس کو اگر آپ امپرسیپٹیبل ویز میں بھی چینج کریں تو یو مے گیٹ اے ویری ڈفرینٹ آنسر. تو اس کی کافی پھر پریکٹیکل کنسرنز ہیں کہ اگر آپ کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں اور تھوڑا سا چینج کر کے آپ اس کو فول کر سکتے ہیں ان ویز کہ ہیومنس کبھی فول نہیں ہو. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو جسٹ لک فار ایڈورسریل مشین لرننگ and the issues related to adversarial examples. تو اس میں یہ چیز دکھائی گئی کہ یہ اتنے روبسٹ نہیں ہیں جتنے ہیومن بینگز ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ یہ سسٹم زیادہ روبسٹ ہوں. مزید اس میں لکھا ہوا ہے کہ they should be inclusive, کسی کے خلاف, کسی کمیونٹی, کسی گروپ کے خلاف نہ ہو, کسی کو اسٹیریوٹائپ نہ کریں and so on. یہ ایک 7-point ethics ایجنڈا گائیڈ لائنس ہے فار trustworthy AI from the EU Commission. ان کا ایک high level expert group تھا on AI, so they recommended these key requirements. Again, many of these code of ethics have common elements. اس کا پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہیومن ایجنسی اور اوورسائٹ ہونی چاہیے, کہ انسانوں کو مشینز کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. ہیومنز کی جو ول ہے, ان کی ایجنسی ہے, وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آلسو اے آئی سسٹم شوڈ ہیو سم اوورسائٹ. وہ اگر انسانوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں تو کوئی انسان ہونا چاہیے جو اس کو اوورسی بھی کر رہا ہو. اس میں ایک ہی اور ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ روبسٹ ہو, سیف ہو, پریویسی کا خیال رکھتا ہو, ڈیٹا گورننس کے گڈ اسٹینڈرڈس فالو کیے جا رہے ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہو, انکلوسیو ہو یعنی کہ ڈائیورسٹی ہو, نان ڈسکریمنیٹری ہو, فیئر ہو. اس میں انڈیویجول, سوسائٹل اور انوائرمنٹل ویل بینگ کا خیال رکھا جا رہا ہو. اینڈ فائنلی یہ سسٹم اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. تو ہم اب اس لیکچر کے اینڈ پہ آ گئے ہیں. لیٹ می سمرائز دی things we discussed. We said that AI should be designed ethically, it should be fair, transparent and generally beneficial. اور ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح AI اگر ہم کیئرفل نہ ہوں تو it can actually cause harm to some people. تو وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا, اور پھر ہم نے کہا کہ accordingly AI should be designed to ensure that these harms do not happen. So since there is a possibility that these algorithms may be abused, there is an important consideration that AI design should incorporate ethical oversight, اور اس کو sound principles کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے. So with this, we come to the end of this lecture. Inshallah, I will see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.